ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس میں میرا نام رہے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ قربان جائیے، وہ کس قدر خوش نصیب شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے، نورانی فرشتے استغفار کرتے ہوں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوں۔ یقیناً ہر مسلمان اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی اور معصوم مخلوق میرے حق میں بھی دعا کرے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی ہم لکھیں تو ساتھ میں درود پاک بھی لکھ دیں، تحریر کر دیں۔ جب تک لکھا رہے گا، اب ظاہر ہے کہ ایک دفعہ لکھنے کا عمل کرنا ہے اور نہ جانے کب تک وہ محفوظ رہے، ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت رہے گا۔ یہاں پر ایک مدنی پھول بھی پیش کرتا چلوں کہ مکمل درود لکھنے کی کوشش کریں۔ اب مکمل درود خالی درود ابراہیمی ہی نہیں، یا کوئی اور درود رضویہ یا دیگر جو طویل الفاظ پر مشتمل درود ہیں، صرف وہی مکمل درود نہیں بلکہ مختصر الفاظ میں بھی آپ درود پاک لکھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود پاک کی ایک صورت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی مکمل درود پاک ہے۔ تو آپ جو چاہیں لکھیں، لیکن مکمل تحریر کریں۔ درود پاک کی شارٹ فارم کرنا یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بات نکلی ہے تو عرض کرتا چلوں، بعض لوگ صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر را اور ضاد لکھ دیتے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ پر را اور حا لکھ دیتے ہیں، یعنی ان الفاظ کی بھی شارٹ فارم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی درست نہیں، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ جب بھی صحابی کا نام لکھیں تو اس کے ساتھ مکمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں، اس کی شارٹ فارم جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل نیت کر لیں، تھوڑی توجہ کریں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ لکھنے کی عادت بھی بنے گی، اور جب فضیلت کی طرف ہماری توجہ رہے گی تو یہ لکھنا اور یہ تھوڑی سی کوشش کرنا ہمارے لیے آسان ترین ہو جائے گا۔ اب ذرا غور تو کریں کہ ہم جو بھی تحریر کر رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کسی کو خط لکھ رہے ہیں، اب ہم 20 صفحات 10 صفحات تحریر کر جاتے ہیں، اور ان صفحات کے اندر چند مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب کرم فرما ہو لکھنا پڑے تو اب اس کے ساتھ ہم چند الفاظ کا درود نہیں لکھ پاتے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو توجہ کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل عادت بن جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصانیف جہاں پر دیگر بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں، ان میں ایک بہت بڑی خصوصیت آپ تجربہ کر لیجئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ یہ فیضان سنت آپ زیارت کر رہے ہیں، 1500 کم و بیش صفحات پر مشتمل ہے۔ ان 1500 صفحات کے اندر آپ جہاں بھی سرکار کا نام دیکھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے ساتھ مکمل درود پاک دیکھیں گے۔ جہاں بھی صحابی کا نام دیکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں گے، کسی ولی کا تذکرہ ہوگا رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھیں گے۔ نہ صرف فیضان سنت بلکہ آپ کی دیگر جو بھی تحریریں نظر سے گزرتی ہیں تو اس کے اندر آپ التزام فرماتے ہیں، بالخصوص ان درود پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو اس سے کیا ہے، ایک تو ہماری محبت کا اظہار ہے، ایک لگاؤ کا اظہار ہے، اور ساتھ ہی حکم شریعت پر عمل ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں جو برکات ملیں گی ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے ضرور مفید ہوں گی۔ تو نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ آج کے بعد جب بھی ہم تحریر کے دوران سرکار کا نام لکھیں گے تو ساتھ درود پاک لکھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی کا نام تو مکمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ولی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کا، کسی مومن کا تذکرہ ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ مکمل لکھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔